موجودہ دور میں انسان نے سائنسی ترقی کی بدولت کائنات کے کئی حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی اس کرۂ ارض پر بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے متعلق سائنس سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ قدیم دور کا سب سے حیرت انگیز، سائنس اور عقل سے بعید ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اہرام مصر۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعون کے دیو ہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہے اور صدیوں بلکہ قرنوں سے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش اور بجلی کی کڑک کے باوجود زمین پر موجود ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پراسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر کشش اور تجسس کا باعث ہیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو اس عمدگی سے اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس نادر اور عجوبہ روزگار عمارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اہرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلاسفرز، آرکیالوجسٹ اور ماورائی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ 200 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ایجپٹولوجسٹ اہرام کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھیں تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم رکھ سکیں، یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصدگاہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹس ہیں جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریز، اس حوالے سے تحقیق ابھی جاری ہے۔ پیرانارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اہرام دراصل ایسے اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی توانائیوں کو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق قدیم اقوام کے لوگ اسے بطور مواصلاتی نظام بھی استعمال کرتے تھے، اسی لیے یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چند محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مواصلاتی سسٹم ٹیلی پیتھی کے ذریعے چلتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ اہرام میں بیٹھ کر اپنے ذہن سے خیالات کو دور دراز فاصلے پر موجود اہرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک منتقل کر دیتے تھے۔ بعض مغربی ریسرچرز کے مطابق اہرام کی ساری پراسراریت اس کی محسوس بناوٹ اور زاویے میں پوشیدہ ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اہرام کی ساخت میں ایک خاص توانائی چھپی ہوئی ہے جسے وہ بائیو کاسمک انرجی کا نام دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ اہرام صرف مصر میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ اہرام کے مختلف پہلوؤں پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق پیش کی گئی وہ ماورائیت یا پراسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ اہرام کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج بھی نہیں لگا پائی ہے کہ یہ اہرام تعمیر کیسے ہوئے۔ اہرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، چین سے لے کر شمالی امریکہ تک، اور حتیٰ کہ سمندروں میں بھی کئی عمارتیں اہراموں کی شکل میں ملی ہیں۔ خود مصر میں 100 سے اوپر اہرام موجود ہیں، لیکن مصر میں قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر 3 اہراموں کا گروپ جو کہ خوفو، خافرہ اور مناکاورا دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر چاہے آندھی ہو یا بارش یا گرمی سردی، اندر کا موسم مستقل یہی رہتا ہے۔ ایک عام تصور جو اہرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں شروع ہوئی۔
1 लाख سے زیادہ مزدور درختوں کے رولرز پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے، مگر اس تصور کو ماننے میں بعض قباحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ صرف غزہ کے اہرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں، جن کا وزن 2.6 ٹن سے 70 ٹن تک ہے۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی سٹین لیس سٹیل کٹر یا لیزر ٹیکنالوجی کے کاٹنا ناممکن ہے، اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاندی کا ورق۔ اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن 10 بلاکس کے حساب سے بھی لاد کر لگائے جائیں تو مکمل اہرام کی تعمیر میں 385 سال لگیں گے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فرعون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی موت سے 385 سال قبل شروع کرا سکے۔ دوسری بات یہ کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسے میں صرف مصر جیسے صحرائی خطے میں جہاں صرف دریائے نیل کے کنارے زرخیز پٹی ہے، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگ تراش، ملاح، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فراعین کا اپنا کنبہ الگ، پھر اس صحرائی خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ناممکن ہے۔ قدیم مصریوں نے جو گرینائٹ کاٹے تھے، جدید ترقی یافتہ دور کی ڈائمنڈ ڈرل مشین بھی اس کا صرف 500واں حصہ کاٹ سکتی ہے۔ ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری سے لگانا کہ ذرا بھی عیب باقی نہ رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال دیو ہیکل مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ایک مغربی ریسرچر ایرک وان ڈینکن کے مطابق قدیم زمانے میں مصر ایسا مقام رہا ہے جہاں طوفان نوح جیسا عظیم اور تاریخی سانحہ پیش آیا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ طوفان سے قبل اپنی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اہراموں کی تعمیر کی گئی، اور طوفان نوح سے قبل ایسی قوم موجود رہی ہو جو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو علمی اور تحقیقی کام کا شوق تھا۔ جب خلیفہ کو کچھ عجیب و غریب عمارتوں کا پتہ چلا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس میں مصری بادشاہوں کو اپنے خزانے کے ساتھ دفنایا گیا ہے، مامون الرشید اپنے ساتھ سینکڑوں تحقیقاروں کو لے کر نکلا، اور آج کل جہاں ابو الہول کا مجسمہ ہے جو کہ اس وقت مٹی میں دب چکا تھا، اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ انہیں سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب انہیں احرام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخرکار خلیفہ نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا، لیکن احرام اتنا مضبوط تھا کہ اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے، پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے جس سے پتھر تڑپ جاتے، اور اس طرح روز 1 فٹ کے حساب سے آگے کا راستہ بنانے لگے۔ آخرکار ان کی پہنچ کوئین چیمبر اور کنگ چیمبر تک ہوئی، جہاں پر خزانہ تو دور ممیاں بھی نہیں تھیں۔ مامون الرشید دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور سارا کام وہیں پڑا رہ گیا۔ ایک بات یاد رہے کہ مصری صرف کانسی کے استعمال سے واقف تھے، وہ لوہے سے نا آشنا تھے۔ کچھ یہی اصول مد نظر رکھ کر 2007 میں نوجوان ماہرین کی ایک ٹیم نے تجربہ کرنا چاہا کہ کانسی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ چٹانوں کو تراشا جائے اور پھر ان کو اہراموں تک لے جایا جائے۔ انہوں نے اس کا بجٹ $10 ملین رکھا، جو کہ خوش قسمتی سے ایک ٹی وی چینل اور پیرامڈ کارپوریشن کا اسپانسر کیا ہوا تھا۔ غرض انہوں نے پرانے دور کو مد نظر رکھ کر تمام اوزار پرانے استعمال کیے۔ کچھ چٹانوں کو تراشتے تراشتے اتنی کانسی استعمال ہوئی کہ ان کے خیال کے مطابق پوری دنیا کی کانسی بھی ایک اہرام کی تعمیر کے لیے ناکافی ہوگی، اور کچھ چٹانوں کو اہراموں تک پہنچا کر ہی ان کا بجٹ ختم ہو گیا اور یوں ان کا آپریشن ناکام رہا۔ اسی طرح کچھ ماہرین ان اہراموں کو خلائی مخلوق کا بنا ہوا سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کتابوں میں ان کو جنات کا بنایا ہوا خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں مصریوں میں کیا پوری دنیا میں ایسی قابلیت تھی ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی عمارتوں کی تخلیق کرتے۔ اسی طرح اہرام مصر مشہور ہیں، لیکن اہرام یا اہرام نما عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ جہاں پر ان کی تہذیب کی شروعات ہوئی تھی، وہ علاقہ بھی اہراموں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر کئی اہرام ایسے ہیں جن کی اونچائی ان کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے۔ سیڑھی دار اہرام پتھروں کی رگڑ کی قوت سے بنائے گئے ہیں۔
250 टन वजनी पत्थरों को सतह ज़मीन से 6000 फुट ऊपर ले जाना आज के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर की बस की भी बात नहीं है। हाँ, हवाई जहाज़ इतना वज़न उठा सकते हैं, मगर मतलूबा मकाम तक बिल्कुल दुरुस्त सिमत में पहुँचाना उनकी औकात से बाहर है। हद ये कि 250 टन वजनी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी तक पहुँचाया गया है और फिर उनको एक दूसरे के ऊपर 2-2 किलो वजनी पत्थरों को जिस तरह रगड़ा जाता है, इसी तरह रगड़ कर नीचे वाले पत्थरों को प्याला नुमा और ऊपर वाले पत्थरों को गोलाई की शक्ल देकर इस तरह जोड़ दिया जाता है कि उनके दरमियान इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी जगह नहीं बचती। चीन में भी एहराम मौजूद है, मगर बहुत दूर दराज के इलाकों में होने की वजह से ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि बरमूदा के समंदर में भी एक एहराम दरियाफ्त हुआ है। ये इलाका 10,000 साल पहले समंदर में डूब चुका था और अब बरमूदा का इलाका उड़न तश्तियों के हवाले से काफ़ी शोहरत रखता है। डॉक्टर जेसॉप यूएफओज के बहुत बड़े हामी थे। वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए एहरामों को हलाई महलूक का बना हुआ समझते थे। यूएफओ अंग्रेज़ी के हरूफ अनडिफाइंड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का एब्रीविएशन है, जिसका मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया की ही नहीं हैं। डॉक्टर जेसप ने उड़न तश्तियों को एहरामों की तामीर से जोड़ा और हर यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए जाने लगे और अपनी तहकीकात पर उठने वाले सवालात के जवाब देने लगे। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को डॉक्टर जेसप के लेक्चर्स ना लेने की हिदायत की। डॉक्टर जेसप ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे अखबारात और मैगजीन के ज़रिए अपना मौक़िफ़ दूसरों को सुनाने लगे। लेकिन इसी दौरान उनकी गैर मुतवक्को मौत वाक़या हो गई। पुलिस के मुताबिक उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। उनकी गैर मुतवक्को मौत और हुकूमत का इन पर अपना काम रोकने का दबाव अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। लेकिन आखिर में आपको एक दिलचस्प हकीकत बताते चलें कि मिस्र के 3 बड़े एहरामों में से एक्सरे नहीं गुजरती, जबकि वहां मौजूद बाकी तमाम एहरामों में एक्सरे गुजर जाती है। बहरहाल एहराम मिस्र की तामीर में इंसानी हाथों का सुराग नहीं मिल सका है। अगर ये इंसानी जहानत का कमाल नहीं है तो क्या इनको जिन्नात ने तामीर किया था या किसी और मावराई मखलूक ने? एहराम मिस्र की तामीर की असल वजह अभी तक इसरार के पर्दों में है।